میرے لیے یہ روز کا معمول تھا کہ میں صبح 7 بجے اپنے ٹھیلے پر پہنچ جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب گلی میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہوتا تھا اور اکثر لوگ سویرے ناشتہ کرنا پسند کرتے تھے۔ میرے حلوہ پوری کے ٹھیلے کی خاص بات یہ تھی کہ اسے اب کسی بھی خاص مشہوری کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میری حلوہ پوری میں ایسا ذائقہ تھا کہ لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے تھے، اور میں نے بھی کئی سالوں سے یہ کام جاری رکھا ہوا تھا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق میں نے جلدی جلدی حلوہ پوری بنانا شروع کر دی تھی جب ایک برقع پوش عورت سب سے پہلے میرے ٹھیلے کے قریب آئی اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنے کا مظاہرہ کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ اس کا میرے ٹھیلے کے قریب آنے کا مقصد کیا تھا۔ شاید وہ بھوکی تھی، لیکن میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ خود ہی کچھ بولے۔ تھوڑی ہی دیر گزری۔ جب رش بڑھنے لگا تو وہ عورت کچھ بے چین نظر آنے لگی تھی اور اپنے نقاب کو درست کرنے لگی۔ پھر آخر کار وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ سنیے۔ میں نے بہت توجہ سے اپنا رخ اس کی جانب موڑا اور پوچھا، جی کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ حلوہ پوری کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ کھانے کی تلاش میں میرے ٹھیلے کے پاس آئی ہے، مگر اس کے پاس شاید پیسے نہیں تھے۔ اس کے حلیے سے وہ مسافر لگ رہی تھی، جس طرح کا بیگ اس نے اپنے کندھے پر لاد رکھا تھا۔ میں نے فوراً ایک پوری کے اندر تھوڑا سا حلوہ ڈال کر مسکرا کر اس کو تھما دیا۔ اس نے بہت شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں دور جاتا اس کو دیکھتا رہا جب تک وہ گلی کے موڑ سے مڑ نہ گئی اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا نام یوسف ہے اور میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والدین نے میرا نام یوسف رکھا تھا، لیکن میری قسمت میں ویسی خوش قسمتی نہیں تھی جیسی حضرت یوسف کی تھی۔ میری خوبصورتی بلا کی تھی۔ گھنگریالے بال، نیلی آنکھیں اور سفید رنگت، یہ سب کسی کو بھی میری طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن میری قسمت بہت خراب تھی۔ جب میں صرف 8 سال کا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بعد 2 چھوٹی بہنیں تھیں، ایک 5 سال کی اور دوسری صرف 2 سال کی۔ میری ماں کے لیے وہ وقت کسی بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک دور دراز کے گاؤں سے بیاہ کر میرے والد کے ساتھ ان کے گاؤں آئی تھی، اور شادی کے بعد اس کا اپنے خاندان سے رابطہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرے ددیال والوں نے میرے والد کو زن مرید قرار دے کر ہر طرح کی مدد سے محروم کر دیا تھا، اور اس بات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا بسانے کے لیے ایک دور دراز علاقے میں بس جائیں۔ میرے والد میری ماں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ان کی ہر بات مانا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کسی بھی بات میں غلط نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ گھر میں ظلم اور زیادتی ہوتے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ان گھر والوں سے میرے ماں باپ کی محبت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے والدین نے مل کر اپنی چھوٹی سی الگ دنیا بسانے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ماں اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ زندگی اسے اس کے ہمسفر سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی اور وہ 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جائے گی۔ میری ماں نے ہمیشہ کا ساتھ چاہا تھا، لیکن وقت نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ انہوں نے ایک نئے محلے میں آ کر اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کیا تھا۔ یہ کرائے کا مکان لے کر میرے والد نے میری ماں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنے گھر والوں سے اپنا حصہ لیں گے اور میری ماں کے لیے ایک محفوظ چھت کا بندوبست کریں گے۔ تب تک ان کو اس کرائے کے مکان میں رہنا ہوگا۔ لیکن یہ سب ہونے سے پہلے ہی میرے والد کی حادثاتی موت نے سب کچھ تہس نہس کر ڈالا۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو محلے کی ایک ہمدرد خاتون نے میری ماں کو سہارا دیا۔ اس نے کچھ پیسے ادھار دیے تاکہ میری ماں کوئی ذریعہ معاش بنا سکے۔ میری ماں نے چاول اور چھولے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر میں ساری چیزیں تیار کرتی، ہمیں اپنے ساتھ لیتی اور گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر بیچتی۔ میرا اسکول میں داخلہ ہو چکا تھا، اور جب تک میں اسکول سے واپس آتا میری ماں کام ختم کر کے گھر آ چکی ہوتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور زندگی کا یہ پہیہ اسی طرح چلتا رہا۔ میں اب بڑا ہو چکا تھا۔ مجھے دنیا کی سمجھ بوجھ وقت سے پہلے ہی آنے لگی تھی، کیونکہ میرے والد کا سایہ میرے سر پر موجود نہیں تھا۔ اسی لیے وقت نے مجھے عمر سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ جب میں 8ویں جماعت میں آیا تو اسی دوران میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے حلوہ پوری بنانے کا فن سیکھا اور اپنا ٹھیلا لگا لیا۔ یہ کاروبار میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس سے میں اپنی ماں کی مدد کر سکتا تھا۔ میں نے کئی برس تک اپنے ٹھیلے پر محنت کی تھی اور میری ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ میری حوصلہ افزائی کرتی،
ہم دونوں نے مل کر زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اب میری بہنیں بھی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی اور اسکول جانے لگی تھی۔ میں ان کے لیے ایک بہترین مستقبل کا خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن جب میں حسب معمول اپنے ٹھیلے پر کام کر رہا تھا تو وہی برقع پوش عورت دوبارہ آئی۔ اس بار بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے اسے حلوہ پوری دے دی۔ وہ خاموشی سے کھا کر چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عورت کچھ عجیب سی تھی۔ اس کے انداز میں ایک خاص بات تھی جو مجھے بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ جب وہ دوسری مرتبہ میرے ٹھیلے پر آئی اور ناشتہ کرنے لگی تو اچانک لوگوں کا رش دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کی جھلک صاف نظر آئی، جیسے اسے یہ خوف کھایا جاتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر پہچان لے گا۔ نہ جانے وہ کس سے اتنا ڈرتی تھی کہ لوگوں کے رش سے خوف زدہ ہوتی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور جلدی جلدی میں اپنا بیگ میرے ٹھیلے پر ہی بھول گئی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کل دوبارہ آئے گی اور میں اسے اس کا سامان واپس کر دوں گا، لیکن اگلے دن بھی میں نے صبح سے شام تک اس کا انتظار کیا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بیگ ٹھیلے پر رکھنا مناسب نہیں ہوگا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیگ کھول کر دیکھوں کہ اس عورت کا راز کیا ہے اور وہ یہاں کیوں آتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے اس علاقے میں نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کسی اور وقت یہاں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک کالے برقعے میں ملبوس ہوتی تھی، جس میں سے صرف اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں نظر آتی تھی جن میں کاجل بھر بھر کر لگا ہوتا تھا۔ ان آنکھوں میں نیلے سمندر کی گہرائی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچ لیتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتی تھی تو ہمیشہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی، اور یہ بات مجھے بے حد عجیب محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت تھی، جیسے کوئی پوشیدہ راز ہو جو اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہو۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور میرے دل میں اس کے بارے میں ایک شدید تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آتی ہے۔ اب اس کا سامان میرے ہاتھ میں تھا اور میرے پاس موقع تھا کہ میں اس کی حقیقت کو جان سکوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس کی امانت ہے اور مجھے بغیر اجازت اس کے سامان کو کھولنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے بیگ کو ایک طرف رکھ دیا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے کہ آیا وہ دوبارہ واپس آئے گی یا نہیں۔ اگلے دن جب میں اپنے معمول کے مطابق ٹھیلے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا وہ بے ساختہ میری طرف آئی اور جلدی جلدی بولنے لگی، میرا سامان کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہڑبڑاہٹ تھی اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کا ڈر ہو۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ غصے میں آ گئی اور میری بات کاٹتے ہوئے بولی، کہیں تم نے وہ سامان کھولا تو نہیں؟ تم نہیں جانتے اس میں میری کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل مجھ سے سوالات پوچھنے لگی۔ میں نے تحمل سے اسے جواب دیا، آپ کا سامان محفوظ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں 2 مرتبہ یہاں لایا مگر آپ نہیں آئی، اسی لیے میں نے اسے اپنے گھر میں حفاظت سے رکھ دیا ہے۔ وہ میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن پھر فوراً کہنے لگی، جلدی مجھے میرا سامان لا کر دو۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی بے چینی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے ٹھیلے کی طرف ڈالی جہاں حلوہ پوری بنانے کا سامان تیار تھا اور میرے گاہک آنے کا بھی وقت ہونے والا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ آپ یہیں رکیں، میں ابھی گھر سے آپ کا سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور فوراً گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا راستہ محض 5 منٹ کی دوری پر تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ جیسے ہی میں سامان لے کر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا ٹھیلا آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہ لڑکی بڑی جاں فشانی سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر شعلے کافی بڑے اور خطرناک لگ رہے تھے اور مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ تنہا یہ آگ بجھا پائے گی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا، لیکن جیسے ہی میں قریب آیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لڑکی آگ کے پاس جا کر ایک پھونک مارتی اور وہ شعلے جو ابھی تک آسمان کو چھو رہے تھے پل بھر میں بجھ گئے۔ یہ منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔
کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ عقل کے دائرے سے باہر تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے میری جانب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ کا اظہار کیا، جیسے وہ یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں نے اس کا یہ عجیب عمل دیکھ لیا ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی، شاید سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا جواب دے۔ پھر آخر کار اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بس ایک اتفاق تھا۔ اس کے لہجے میں ایک بے یقینی سی تھی، جیسے وہ خود بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ میرے دل میں سوالات کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ اس وقت میرا سب سے بڑا مسئلہ میرا جلا ہوا ٹھیلا تھا، اور اس پراسرار لڑکی کی موجودگی نے معاملے کو مزید الجھا دیا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنا بیگ کاندھے پر لاد کر وہاں سے روانہ ہو گئی اور مجھے سوچوں کے بھنور میں الجھتا ہوا چھوڑ گئی تھی۔ میرا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ میرا باقی سامان تو جلنے سے بچ گیا تھا، مگر میرا ٹھیلا بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا، اور نیا ٹھیلا بنانے میں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اتنے پیسے بھلا میں کہاں سے لاتا؟ گھر میں اماں کے پاس تو وہی پیسے تھے جو میں ان کے ہاتھ پر رکھتا تھا، اور اب تو میری بہنوں کے تعلیمی سلسلے کے اخراجات بھی پہلے سے بڑھ گئے تھے۔ آج کل اماں مجھ سے ان اخراجات کی مد میں مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر میرے پاس تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کروں تو کیا کروں؟ دوسری طرف اس اجنبی عورت کا احساس بھی میرے دل میں کھپ کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے یہ عورت کون تھی، اور اس نے کس طرح سے محض چند لمحوں میں ہی آگ کو بجھا دیا تھا، جو کہ کسی اکیلے انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ بغیر کسی سامان کے، بغیر پانی ڈالے آگ بجھانا ناممکن امر ہے، مگر اس عورت نے ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا۔ میں نے اپنا باقی سامان ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھا، لوگ بھی میرے پاس آنے لگے اور اس حادثے پر افسوس کرنے لگے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ سب کیسے ہوا، مگر اتنا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ کسی کی شرارت تھی۔ کوئی ایسا شخص تھا جو مجھے مطمئن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی اس نے میری زندگی میں انتشار لانے کے لیے، میری پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے لیے مجھے یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں جب گھر آیا تو اماں دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر رو رہی تھی۔ یقیناً یہ خبر کسی ذریعے سے اماں تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشانی سے کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا، ہمارا تو گزارا اسی سے ہو رہا تھا، اب تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا نے چاہا تو وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ آج تک ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا برا نہیں چاہا، تو ہمارے ساتھ بھلا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ سب کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مجھے نقصان پہنچایا، خدا اسے غارت کرے۔ میں تھکا ہارا اٹھ کر کمرے میں جانے لگا تو امی کی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔ بیٹا وہ آگ کیسے بجھی؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ اب کی بار ان کے لہجے میں ممتا کی تشویش بول رہی تھی۔ ان کا پہلا سوال سن کر پھر سے میرا ذہن اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا تھا، مگر ان کی اگلی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اس پریشانی میں بھی انہیں میرا خیال تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے مسکرا کر اماں کی تشفی کروائی۔ اماں خدا کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا۔ تھوڑا بہت سامان کا نقصان ہوا ہے اور ٹھیلے کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو جلد ہی اس نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ آپ اپنے دل میں کوئی بھی بات مت لائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر بیٹا پریشان کیسے نہ ہوں، ہماری روزی روٹی اسی سے وابستہ ہے، اور ان دنوں تو مجھے زیادہ پیسے بھی درکار ہیں۔ تمہاری بہن کا داخلہ جانا ہے، 2 دن ہی تو رہ گئے ہیں اس کا ایڈمیشن جانے میں۔ ابھی اگر داخلہ نہیں گیا تو وہ پیپرز نہیں دے پائے گی، اس کی محنت ضائع جائے گی۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ میں بھی خاموش کھڑا رہ گیا، بولتا بھی تو کیا، میرے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اماں پھر کہنے لگی، اگر تم کسی دوست سے ادھار لے لو تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے قرض لینے سے خوف آتا تھا، نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں یہ قرض وقت پر نہیں لوٹا پاؤں گا اور ایسے میں میری سبکی ہوگی۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خود کو قرض جیسی بلا سے دور رکھوں، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ قرض لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں تھکے ہارے قدموں اپنے کمرے میں آ گیا۔
मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था जो तरह तरह के ताने बाने बुन रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी मुझे अपने कमरे में एक तरफ से खटखट की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज को नजरअंदाज किए हुए अपनी सोचों में गुम रहा। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, उस आवाज में शिद्दत आती जा रही थी और ये आवाज अब पहले से भी ज्यादा ऊंची हो गई थी। जब खट खट की आवाज मुसलसल किसी हथौड़े की तरह मेरे आसाब पर बरसने लगी, तो अब की बार मैं झुंझुलाकर उठ बैठा और उस आवाज के ताक़ुब में देखने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज उस बक्से में से आ रही है। मेरे कमरे में एक छोटा सा बेड, 2 कुर्सियां और एक बक्सा रखा हुआ था। वो लोहे का बक्सा था जिसमें मेरे पहनने वाले कपड़े थे। ये आवाज यकीनन उसी बक्से से ही आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं कोई चूहा वगैरह उस बक्से में तो नहीं घुस गया और उसकी मौजूदगी की वजह से ऐसी आवाज पैदा हो रही है, मगर जब मैंने गौर किया तो ये आवाज ठक ठक की थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। बक्से के साथ कान लगाकर देखा तो आवाज उसी बक्से में से ही आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या है। बक्से पर ताला लगा हुआ था और उसमें कोई चीज भला कैसे दाखिल हो सकती थी। अब मैंने अपने दराज से बक्से की चाबी निकाली और जब खोल कर देखा तो कपड़ों के ऊपर एक छोटा सा बैग रखा हुआ था। मैं हैरान रह गया। मैंने आज से पहले ये बैग नहीं देखा था। ये एक छोटा सा काले रंग का चमड़े का बना हुआ बैग था। मैं उसे लेकर अपने बिस्तर पर आ गया और जब खोल कर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे जो मेरी उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी थे। मैं हैरत ज़दा सा बैठा रह गया। मैंने वो बक्सा पूरा छान मारा, उलट पलट कर देखा, मगर उस बक्से में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी जिसकी मौजूदगी से वो ठक ठक की आवाज़ें पैदा हो रही हों। अब मैं सचमुच में परेशान होकर रह गया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैंने वो पैसे गिने। वो पूरा 1 लाख रुपया था और ये मेरी तमाम तर ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी था। मैंने वो बैग दोबारा उसी बक्से में बंद करके रख दिया। मैं उस वक्त अपने कमरे से बाहर निकला। मैं सोच रहा था यकीनन ये पैसे अम्मा ने यहाँ पे रखे होंगे, ये उन्होंने घर के खर्चे से बचा कर रखे होंगे। मगर इतनी बड़ी रकम घर के खर्चे से बचा कर रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं अम्मा को घर के खर्चे की मद में जो रकम देता था वो अखराजात के मामले में कम पड़ जाती थी। ऐसे में ये इतनी बचत करना आसान काम नहीं था। अम्मा के कमरे में गया तो वो और तीनों बहनें बेखबर सो रहे थे। उन्हें उसी तरह से सोता छोड़कर मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। आधी रात को उन्हें उठाना मैं मुनासिब ख्याल नहीं कर रहा था, मगर पूरी रात तरह तरह की सोचें मेरे जहन में आती रहीं। इसके बाद मुझे उस बक्से से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अगले दिन नाश्ता करते हुए मैंने अम्मा से बातों बातों में पैसों का जिक्र किया तो वो ठंडी आह भरकर कहने लगी, बेटा मेरे पास जमा पूंजी कहाँ से आई? जानते हो कि जो पैसे घर में देते हो उनसे गुजारा मुश्किल से है। खुदा का शुक्र है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, मगर बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब मैंने बक्से से पैसे लाकर अम्मा के सामने रखे तो उनके चेहरे के तासुरात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। दोनों बहनें भी हैरान परेशान रह गई थीं। भाई, ये सब पैसे कहाँ से आए आपके पास? मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। यूं भी मैं समझ रहा था कि किसी ने मेरी चुपके से मदद की है। कोई था जो ये पैसे मेरे बक्से में रखकर चला गया था। कोई था जो जानता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मगर वो कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की? जब मैं इन हालात में सबसे ज़्यादा मजबूर था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मेरे बिन कहे मेरी मदद कर दी थी। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मैं जानता था कि मेरे दोस्त और जानने वाले मेरे जैसे ही हालात से दो चार हैं और उनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने अपने ठेले की हालत दुरुस्त करवाई, छोटी बहनों का दाखिला भी करवा दिया। ऐसे में पैसे बच गए थे जिससे मैंने घर की मुरम्मत करवा ली। घर अब पहले से अच्छा हो गया था और कुछ ज़रूरत का सामान ले लिया। मैं चाहता था कि अब मैं बचत करूं, मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अपने ठेले पर कोई और सामान बेचना शुरू कर दूं और अपने साथ किसी को काम पर रख लूं, मगर अभी ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। उस दिन मौसम अबर आलूद था, तूफ़ानी बारिश थी। आज जब मैं काम के लिए निकलने लगा तो अम्मा कहने लगीं कि बेटा, ऐसे मौसम में अपने काम पर मत जाओ। इस मौसम में कौन आएगा तुमसे हलवा पूरी लेने के लिए? घर बैठे रहो, आराम करो,
آج تو سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے مسکرا کر ٹال دیا۔ اماں، ایسے موسم میں بہت سارے لوگ حلوہ پوری لینے کے لیے آتے ہیں، آپ میری فکر نہ کریں، میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنا پورا انتظام کیا ہوا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ خدا میری روزی میں اضافہ فرمائے۔ بیٹا، میں تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، ہر وقت تمہاری سلامتی کی، تمہارے کاروبار میں خیر و برکت کی، میرے لبوں پر تو ہر وقت یہی ذکر رہتا ہے۔ اماں نے مجھے دعائیں پڑھ کر پھونک کر دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا تھا۔ جب میں اپنی دکان پر آیا تو میں نے دیکھا کہ اماں کی بات بالکل صحیح تھی۔ اس موسم میں کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا، تمام دکانیں اور ٹھیلے بند تھے۔ میں بھی ایک طرف بیٹھ کر اس موسم کا نظارہ کرنے لگا تھا۔ یوں بھی جب تک کوئی گاہک نہ آ جاتا تب تک میں اپنا کام شروع نہیں کر سکتا تھا، اور اب بارش بھی بہت تیزی سے برسنے لگی تھی، فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بارش رکتے ہی یہاں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا اور آج کا دن اپنے گھر میں ماں اور بہنوں کے ساتھ گزاروں گا۔ تبھی دور سے مجھے کوئی انسانی حولہ اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا تھا۔ بارش کی وجہ سے وہ جو کوئی بھی تھا دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر جب وہ قریب ہوا تو وہ واضح طور پر نظر آنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جو روزانہ میرے پاس آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ برقعے میں ملبوس تھی، محض اس کی آنکھیں عیاں تھیں۔ میں سوچنے پڑ گیا کہ یہ عورت اس قدر بارش میں باہر کیا کر رہی ہے۔ اس موسم میں تو عورتیں اپنے گھروں میں دبکی ہوئی تھیں، وہ عورتیں بھی جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، کھیتوں میں محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ اس موسم میں تو وہ عورتیں بھی گھر سے باہر نظر نہیں آ رہی تھیں، اور یہ عورت نہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی جو اتنے سخت موسم میں بھی اسے آرام کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ مجھے حلوہ پوری چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ عورت مجبور تھی، تبھی میں اس کی مدد کر رہا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ انسان کے بس میں جو ہو اسے وہ کرنا چاہیے۔ اگر آج آپ کسی کے کام آئیں گے تو کل آپ کی اپنی پریشانیاں بھی کسی اور کے توسط سے دور ہو جائیں گی۔ دنیا کا نظام اسی طرح سے ہی چل رہا ہے۔ اگر سب لوگ کٹھور دل اور بے حس بن جائیں تو کوئی بھی ضرورت مند کا خیر خواہ نہ رہے اور ضرورت مند بھوکے مر جائیں۔ میں نے تازہ پوریاں تل کر ایک برتن میں رکھ کر اسے دیں تو وہ کہنے لگی کہ آج مجھے یہ سب شاپر میں ڈال کر دے دو۔ میں نے خاموشی سے وہ سب شاپر میں ڈال کر دے دیا۔ تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے، اس عورت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ ان کی بات سن کر وہ عورت بھی گڑبڑا گئی تھی، اور میں بھی حیران پریشان ہو کر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ان سب کے چہرے میرے لیے اجنبی تھے، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ لوگ میرے گاؤں کے نہیں تھے، اور آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو بھی میں تقریباً جانتا تھا۔ وہ سب کے سب میرے لیے انجان لوگ تھے۔ میں ان لوگوں اور عورت کے درمیان آ گیا۔ کون لوگ ہیں آپ، اور آپ کا اس عورت سے کیا لینا دینا؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، مجھے کہنے لگا تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، تمہارا اس عورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے۔ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مگر میں ایسا کسی صورت بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ نہ جانے اس عورت کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی، اور اگر وہ اسے پکڑ لیتے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ وہ عورت دیکھنے میں جوان اور خوبصورت لگتی تھی، اور یہ لوگ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیتے تو اس سے زیادہ سوچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری اپنی بھی 2 جوان بہنیں تھیں، میں ایسے کیسے کسی عورت کو ان خونخوار مردوں کے حوالے کر دیتا جن کے تیور مجھے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں لگ رہے تھے۔ یقیناً وہ اس عورت کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے درمیان سے ہٹنے سے انکار کر دیا، انہیں کہنے لگا کہ پہلے مجھ سے بات کرو، تم لوگوں کو اس عورت سے کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے تمہارا؟ اتنے میں وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور درمیان میں اتنا ہی راستہ تھا جس راستے میں کھڑا تھا۔ کچھ لمحے کے بعد ان لوگوں کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، وہ عورت بھاگ گئی ہے، جلدی سے پکڑو، وہ بہت شاطر ہے، کہیں بھاگنے نہ پائے۔ مگر میں درمیان سے کسی طرح سے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنے میں اس شخص نے مجھے زور سے دھکا دیا، میں زمین پر گر گیا تھا، میرا سر ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ ایک پل کو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور میں کچھ دیکھنے، سننے یا سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔
جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ٹھیلے پر موجود تھا۔ ابھی بھی بارش کا سلسلہ جاری ساری تھا اور وہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ وہ سب لوگ اس جنگل کی طرف گئے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف وقت دیکھا، ان لوگوں کو یہاں سے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ مجھے اس عورت کی ٹینشن ہو رہی تھی، نہ جانے ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اگر وہ ان کے ہاتھ آ گئی تو اس سے زیادہ سوچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اس عورت کے بارے میں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حالات کی ستائی ہوئی مجبور عورت تھی، مگر وہ ایک اچھی عورت تھی اور اپنی مجبوری اور حالات کی وجہ سے اسے گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی جو کسی عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر وہ عورت جو گھر سے باہر انہیں کسی کام میں مصروف نظر آتی تو وہ اسے ترنے والا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں انسانیت نہیں ہوتی اور ان کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں اپنا ٹھیلا بند کر کے برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر جنگل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جنگل کے آدھے حصے تک پہنچ گیا تھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اب چلتے چلتے کافی دور آ گیا، مگر نہ تو وہاں پر وہ عورت تھی اور نہ وہ لوگ۔ پھر میں اپنے گھر واپس آیا تو مسلسل اسی بات میں الجھا ہوا تھا۔ میری اماں مجھے یوں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا سوچ رہے ہو تم؟ اب کہ میں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں اپنے دل کی بات بتا دوں، ان سے اس عورت کے بارے میں ذکر کروں۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اپنا سر جھٹک دیا کہ جب سے ابو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تب سے ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ تب سے امی بہت وہمی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے لگتی تھی۔ اب اگر انہیں میں یہ سب بتاتا تو یہ سن کر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ وہ عورت کون ہے، اور میں انہیں ایسی پریشانی سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس گلی میں بھی گیا جہاں پر میں نے اس عورت کو آخری بار جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا کہ میں آس پاس کے لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا۔ پھر میں یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ کہیں وہ لوگ اس عورت کے بارے میں مشکوک نہ ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی عورت کی زندگی مشکل میں پڑے۔ تبھی میں خاموشی سے سر جھکا کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد روزانہ ہی میں اپنے ٹھیلے پر جاتا تھا، مگر کبھی وہ عورت مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً وہ لوگ اس عورت کو اٹھا کر لے گئے تھے، یقیناً انہوں نے اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ آج تک سنے ہوئے تمام واقعات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے تھے اور میں سوچ میں پڑ جاتا کہ میری مردانگی پر سوال ہے۔ میرے سامنے وہ لوگ اس عورت کو اٹھا کر لے گئے اور میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ کیا یہ مردانگی پر سوالیہ نشان نہیں؟ اس دن بھی موسم ابر آلود ہو رہا تھا، بارش برس رہی تھی، اور آج پھر سے مجھے دور سے اپنی جانب ایک انسانی ہیولا آتا ہوا نظر آیا۔ اب جوں جوں وہ قریب آ رہا تھا وہ واضح ہو رہا تھا، وہ وہی عورت تھی جو ہمیشہ میرے پاس آتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے میری طرف ایک ہلکی سی نظر ڈالی، کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے اگلا سوال کیا تو اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے مجھے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ جب ہی یہ بات بتاتے بتاتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی وقت میرے پاس اور لوگ بھی آرڈر کے لیے آ گئے تھے۔ میں جلدی جلدی سے حلوہ پوری بنا کر اس کے لیے پیک کرنے لگا اور پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اس عورت سے اس بارے میں تفصیلی بات کروں، اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ مانگ کر گزارا کیوں کر رہی ہے، کیا اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں؟ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ اس طرح سے اسے سہارا بھی مل جائے گا، تحفظ بھی، اور مجھے بھی دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں میں پچھلے کچھ دنوں سے اس عورت کے بارے میں زیادہ ہی سوچنے لگا تھا، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لینے لگا ہوں، اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ اماں کی طرف سے مجھے پریشانی تھی کہ وہ اتنی جلدی میری شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں گی، اور وہ بھی اس عورت کے لیے جس کے بارے میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے تھی، کس خاندان سے تھی اور کیا کرتی تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔
مگر اماں سے بات کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ میں اس عورت سے بات کروں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، وہ بھی سہارے کی تلاش میں ہوگی۔ جب میں اسے شادی کی پیشکش کروں گا تو وہ انکار نہیں کر پائے گی۔ مگر دوبارہ نہ تو وہ عورت مجھے نظر آئی، نہ وہ میرے ٹھیلے پر آئی، اور نہ ہی دوبارہ میں نے ان لوگوں کو اپنے ٹھیلے کے آس پاس دیکھا تھا۔ جب بھی مجھے ان لوگوں کے بارے میں خیال آتا تو میں اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان کی اس عورت سے بھلا کیا دشمنی تھی۔ ایک اکیلی عورت کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہوگی؟ وہ جو اپنے کھانے کے لیے مجبور تھی، وہ کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ اور اب جب وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی تو وہ اپنا کھانا کیسے پورا کر رہی ہوگی؟ وہ اپنا گزارا کیسے کر رہی ہوگی؟ میں اس بارے میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ اس دن کافی دنوں کے بعد وہ عورت مجھے نظر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے بڑی حیرت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں، میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، مجھے لوگوں کے ہجوم سے خوف آتا ہے، میں اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لوگوں کو دیکھ کر جو آپ کی نظروں میں خوف آتا ہے میں نے اسے صاف محسوس کیا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی کہ آج شام کو امجد صاحب کے گھر کی پچھلی سائڈ پہ جو گھر ہے وہاں پر آ جانا، میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گیا تھا، کیونکہ امجد صاحب کی پچھلی طرف جو گھر تھا وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اور وہ عورت وہاں پر مجھے بھلا کیوں بلا رہی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عورت اس گھر میں چھپ کر رہ رہی تھی؟ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میرے دل میں دکھ اور افسوس بڑھنے لگا تھا۔ وہ عورت اس گھر میں کیسے رہ سکتی تھی جہاں پر نہ بجلی تھی، نہ پانی، نہ ہی کوئی اور سہولیات؟ میں یہی سب سوچتا سوچتا کڑتا جا رہا تھا۔ شام کو گھر آ کر میں نے کھانا کھایا۔ میرا ذہن مسلسل اس عورت میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اماں نے 2-3 بار مجھے مخاطب کیا، میری غائب دماغی دیکھ کر تشویش کا شکار بھی ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل بہت پریشان رہنے لگے ہو، کیا کام کا زیادہ بوجھ ہے آج کل؟ تب میں مسکرا دیا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کی باتوں کو غور سے سن رہا ہوں، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے؟ اماں کو تو میں نے ٹال دیا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ میں واقعی ان دنوں بہت پریشان تھا۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے شادی سے انکار کر دیا اور اگر اماں اس سب کے لیے نہ مانی تو تب کیا ہوگا؟ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، اور یہ احساسات میرے پچھلے کچھ دنوں سے تبدیل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ میرے لیے باقی عورتوں جیسی حیثیت رکھتی تھی، مگر اب میں اس کے لیے کچھ الگ طرح سے سوچنے لگا تھا۔ رات کو جب میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو اماں نے مجھے پھر سے ٹوک دیا، کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ اماں، میں ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، اس سے کام تھا۔ میں نے پہلی بار اماں سے جھوٹ بولا۔ بیٹا، موسم ٹھیک نہیں ہے، بارش برسنے والی ہے، اور ایسے خطرناک موسم میں گھر سے باہر مت نکلو، ٹھنڈ لگ جائے گی تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ میں نے اماں کی تسلی کروائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بارش میں بالکل بھی نہیں بھیگوں گا، اپنا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میرا رخ اس گلی کی طرف تھا جہاں پر اس عورت نے مجھے بلایا تھا۔ چلتے چلتے میں امجد صاحب کے گھر کے پچھلی طرف آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ عورت بھلا یہاں پر کیوں آئی تھی، اور یہاں پر آخر کیسے رہ رہی تھی؟ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر اندھیرے میں اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی انسان کا وجود یہاں پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ عورت خطرناک موسم کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلی ہو سکتا ہے وہ کہیں اور رہ رہی ہو اور اس نے بس مجھے ملنے کے لیے اس جگہ پر بلایا ہو۔ میں واپس آنے لگا تو اس عورت کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، یہاں پہ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔
اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کمرے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس کمرے میں جیسے کوئی دیا جل رہا تھا۔ میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ عورت سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بھی وہ برقعے میں ملبوس تھی اور دیے کی روشنی میں اس کی آنکھیں ایک عجیب طرح سے چمک رہی تھی۔ میں میکانکی انداز میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کتنے لمحات ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر اس عورت نے اس خاموشی کو توڑا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ مجھے اندازہ تو ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر میں تم سے سننا چاہتی ہوں۔ اس کا یقین دیکھ کر میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں اور آپ اس حالت میں کیوں رہ رہی ہیں؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور اس دن آپ ان کے چنگل سے کیسے بچ نکلی؟ میں نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال پوچھ لیے تو وہ ہلکا سا ہنس کر کہنے لگی کہ تم ایک ہی وقت میں سب کچھ جان لینا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگی کہ کبھی کبھی بے خبری انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اگر انسان سب کچھ جان لے تو اسے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ الجھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کھل کر کہیں۔ تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے پا کر وہ کہنے لگی، میں سمجھ رہی تھی کہ تم خود میرے بارے میں سمجھ جاؤ گے کہ میں کون ہوں، مگر شاید تم میرے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکے، یا شاید تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا رہی۔ اس کی باتیں مجھے الجھا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ شاید میری سوچ میرے چہرے سے نمودار ہونے لگی تھی۔ دراصل میں ایک جن زادی ہوں اور میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہوں۔ میں اپنی سزا کے دن یہاں پر کاٹ رہی ہوں۔ اس کی بات نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز میں افسردگی گھل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک آدم ذات پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس کے عشق میں نے اپنے جن ذات مگیتر سے منگنی توڑ دی تھی، پھر اس دنیا میں آ کر چھپ گئی۔ میں اس انسان کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر یہ بات میرے قبیلے والوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی اس گستاخی پر مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سزا کے طور پر مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ شہنشاہ جنات نے میری بہت ساری طاقتیں چھین لی، اور یوں میں عام انسانوں کی طرح اس دنیا میں رہنے لگی تھی۔ میرے پاس کچھ طاقتیں بچی تھیں جنہیں میں بہت ضرورت کے وقت اپنے استعمال میں لاتی تھی۔ اپنی طاقتوں کی مدد سے ہی میں اپنے کھانے کا بندوبست کرتی تھی، مگر جس دن یہ میری طاقتیں میرے کام نہ آتی تب میں تمہارے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے آ جاتی تھی۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تم نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کے چہرے پر پھر دیکھتے ہی دیکھتے افسردگی چھا گئی۔ کہنے لگی کہ میں اپنے ہونے کی وجہ سے خود بھی مشکوک ہوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ انسان مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، مگر اس انسان نے ایک آدم زادی سے شادی کر لی اور ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی۔ میں نے جب اس آدم زاد کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو اس نے ایک عامل کی مدد لے کر اپنے آس پاس حصار باندھ لیا تھا، جس سے میں نہ تو اس کے پاس جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتی تھی۔ اور تب میری حالت مردوں جیسی ہو گئی تھی۔ میرے منگیتر کے خدام یہاں پر آتے ہیں۔ وہ مجھے میرے کیے کی سزا دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی دنیا میں واپس لے کر جانا چاہتا ہے، مگر میں وہاں پر واپس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے۔ میں ان لوگوں سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ اس دن وہی لوگ تمہارے ٹھیے پر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر مجھے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر افسوس کہ میری وجہ سے تمہیں بھی چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے کوئی الف لیلوی داستان لگ رہی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی وہ ایک دم میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں آنکھیں مسلتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان پلک جھپکتے ہی آنکھوں کے سامنے سے غائب نہیں ہو سکتا۔ جب میں گھر آیا تو بخار میں بری طرح سے تپ رہا تھا۔
3-4 दिन मेरे इसी हालत में ही गुजर गए थे। अम्मा ने मुझे देखा तो गुस्से से डांट दिया। कहने लगी, इसीलिए तो मैं मना कर रही थी कि इस मौसम में बाहर ना निकलो, मगर तुम किसी की नहीं सुनते। काफी दिनों के बाद मैं दोबारा अपने काम पर आया तो तब मैंने उस जिनजादी को देखा था। वो फिर से मेरे पास आई और मुझे अलविदा करते हुए कहने लगी कि आज मैं आखिरी बार यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरी अपने माँ बाप के साथ बात हो गई है और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, मुझसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारे एहसान को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। मैं भी हमेशा तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊंगी। जबकि मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था, मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। वो औरत जिसकी मोहब्बत में मैं पागल था, उसकी हकीकत जानकर मैं उससे डरने लगा था।